بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 21 ستمبر ہے، اتوار کا دن ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر عروج کو ہی زوال ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح امریکہ کی جانب سے مڈل ایسٹ کے اوپر مکمل طور پر اپنا تسلط جمایا گیا، نہ صرف یہ بلکہ پوری دنیا کے اوپر رول کیا گیا، لیکن اب وہ جو امریکی راج تھا، وہ جو سامراجی حکومت تھی، وہ جو سامراج تھا، وہ اب ختم ہونے جا رہا ہے۔ اور باقاعدہ طور پر جو عرب ملکوں سے جو فوجیں ہیں، امریکی فوج، وہ باقاعدہ طور پر اس کو نکالنے کے حوالے سے، اس کے خاتمے کے حوالے سے خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں۔ اور ابھی کچھ دن پہلے جو پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک اہم ترین معاہدہ ہوا، اور یہ معاہدہ ایسا تھا جس نے دشمن کے اوپر بجلیاں گرا کے رکھ دیں، اور کیونکہ سعودی عربیہ کے اوپر حملہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کنسیڈر ہوگا، پاکستان پر حملہ سعودیہ کے اوپر حملہ کنسیڈر ہوگا، اور پاکستان جو ہے وہ مکمل طور پر وہاں پر سپورٹ مہیا کرے گا، ہر لحاظ سے اپنی فوجیں القدس کی جو حفاظت کریں گی۔ لیکن اب جو پاکستان کی جانب سے پہلا کھڑا کیا گیا ہے، پہلا یوں کہہ لیں کہ وہ دھماکہ جس کا سب کو انتظار تھا، اور ابھی جس طرح سے یوں کہہ لیں کہ جو اسرائیل ہے وہ جو پوری کی پوری پلاننگ کر رہا تھا، قطر کے اوپر حملے نے پورے کے پورے منظر نامے کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، اور اب جو اسرائیل ہے وہ پریشان ہے۔ ایک پراپر رپورٹ جاری کی گئی کہ یہ تو گیم مکمل طور پر ہاتھ سے نکل گئی ہے، اور اگر جس طرح سے پاکستان ہے وہ اپنے جدید ترین ہتھیار، میزائل ٹیکنالوجی وہاں پر جو ہے وہ تعینات کر رہا ہے، ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ وہاں پر فیکٹریاں نصب کرنے کے حوالے سے، بنانے کے حوالے سے پوری کی پوری پلاننگ، اور وہ چارٹ جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ ایک طرف امریکہ جو کہ اپنی فوجیں وہاں پر ڈپلوائے کیے ہوئے تھا، اور 4 سے 5 اس کے فوجی اڈے وہاں پر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جو عرب ہیں انہوں نے امریکہ کے جو افواج ہیں ان کے اوپر انحصار کرنا چھوڑ دیا، ان کے نکالنے کے حوالے سے خبریں، اس نے پورے کے پورے منظرنامے کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ کیسے؟ یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور پھر چین کی یہاں پر دبنگ انٹری ہوئی ہے، اور اس نے امریکہ اور اسرائیل کی تمام تر منصوبہ بندی جو ہے اس کو خاک کر کے رکھ دیا ہے۔ کیسے؟ یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا۔ اور جو اس وقت موساد ہے وہ جس طرح سے ایران کے اوپر حملے کے دوران انہوں نے ان کی اہم ترین لیڈرشپ جو ہے اس کا صفایا کیا، اس کو ختم کیا، اب اسی طرز پر ایک اور بڑا منصوبہ جو ہے وہ ٹرکش جو لیڈرشپ ہے اس کو مارنے کے حوالے سے تھا، لیکن وہ مکمل طور پر ناکام ہوا ہے۔ وہ کیسے ناکام ہوا ہے، کس نے یہ ساری کی ساری جو ان کی منصوبہ بندی خاک کی ہے، یہ تمام تر ڈیٹیلز ون بے ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، فرسٹ آف آل تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس چینل کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور کیونکہ پہلے 2 چینلز بین ہو چکے ہیں، اس کی ریچ بہت کم کر دی جا چکی ہے، تاکہ جو ہم آواز اٹھا رہے ہیں مظلوم لوگوں کی وہ لوگوں تک پہنچ نہ پائے۔ تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنا فیڈ بیک مست دیجیے۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں اس وقت جو سب سے زیادہ توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے وہ پاکستان ہے، کیونکہ اس وقت نو ڈاؤٹ پاکستان اپنی جو اندرونی جو انتشار اور مشکلات کا شکار ہے، لیکن دفاعی لحاظ سے ایک مضبوط ترین ملک مانا جاتا ہے۔ اور ابھی جس طریقے سے معاہدہ سعودیہ کے ساتھ ہوا، اس کے بعد جو ایک کاؤنٹ ڈاؤن ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور ابھی اس کے بعد جو پہلا وار ہوا جس نے ایک تیر سے 2 شکار کیے، وہ پوری کی پوری گیم جو ہے وہ اس کے اندر گیم چینجر ثابت ہوا ہے۔ ہوا جناب والا یہ ہے کہ پاکستان اپنی جو اسلحہ کی فیکٹریاں وہاں پر لگانے جا رہا ہے، اور یہ ایک نیا الائنس ہوا، لیکن یہاں اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر اپنے جدید ترین ہتھیار وہ منتقل کیے جا رہے ہیں، اور جو امریکہ ہے، امریکی فوجیں وہاں پر حالانکہ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جو پاکستانی فوجی وہاں پر جا کے جو ٹریننگ دیں گے ان کے فوجیوں کو، ان کے فوجی وہاں پر آئیں گے۔ لیکن ابھی جو اسرائیلی اخبار ہے، جو وائی نیٹ ہے، اس نے رپورٹ کیا وہ deterrence also for Saudi Arabia. The Pakistani message aimed at Israel. مطلب وہ باقاعدہ ایک آرٹیکل پبلش کیا گیا اور بتایا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک جو ہماری سعودیہ کے لیے ڈیٹرنس ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے، اور اب پاکستان کا ایک مقصد جو ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور وہ جو ہتھیار وہاں پر ڈپلوائے کر رہا ہے اپنے جدید ترین ہتھیار، اور پھر سعودیہ نے باقاعدہ طور پر پاکستان کو یہ الو کیا کہ آپ آئیں
اور ایک معاہدہ ہوا اپنے فوج تعینات کرنے کے حوالے سے، جدید ترین ہتھیار جو ہے وہ ڈپلوائے کرنے کے حوالے سے۔ پاکستان وہاں پر میزائل فیکٹری جو ہے وہ لگا کے دے گا، سعودی عربیہ کو خود کفیل کرے گا ہر لحاظ سے۔ اور پھر جو سعودی عربیہ ہے وہ ان کے پاس جو یورو فائٹرز جیٹس ہیں وہ یورپ کے، وہ پاکستان کے حوالے کیے جائیں گے، اور وہ وہاں پر جو سعودیہ کی فضائیہ ہے وہاں پر پاکستانی فضائیہ اور وہ مل کر سعودیہ کی پروٹیکشن کریں گے۔ تو اب وہاں سے جو فوجی ہیں وہ پاکستان آئیں گے، وہاں سے ان کو ٹریننگ ملے گی، پاکستانی فوجی وہاں پر جائیں گے، وہاں پر جا کر ان کو ٹریننگ دیں گے، اور ہر لحاظ سے یہ جو جدید ہتھیاروں کا وہاں پر نصب ہونا، وہاں پر اپنی پاکستان کے ایک جو پاؤں ہے وہ پھیلاتے جانا، آگے موو کرتے ہوئے پیش قدمی ہے اب، کیونکہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اسرائیل کو پاکستان ایک بہت بڑا چیلنج لگتا ہے۔ اس کی ریزن یہ کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور ایٹمی طاقت کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ آپ کو یقینی طور پر مشکلات میں ڈال سکتے ہیں۔ اپنے جس طرح سے فلسطین کے اندر جو گروتھ ہے وہ تو ایک ریاست اس طرح سے تھی بھی نہیں، کسی فوج کے ساتھ مقابلہ تھا بھی نہیں، لیکن یہاں پر اگر جب معاملات بنتے ہیں تو ظاہر ہے کسی ملک کے ساتھ جب آپ کا ٹاکرا ہوتا ہے تو پورے کا پورا منظرنامہ وہاں پر بدل جاتا ہے۔ ابھی آپ اندازہ کریں انہوں نے کیا لکھا، The military partnership agreement signed this week between Pakistan and Saudi Arabia could introduce a new approach to nuclear weapons in the Middle East۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو مڈل ایسٹ کے اندر نیوکلیر ویپنز کی منتقلی اور وہ پاکستان کے تھرو ہو رہی ہے، اور سعودی عربیہ کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے، اب یہاں پر جو آپ حیران ہوں گے کہ 4 سے 5 امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر انحصار کر رہے ہیں آپ امریکہ، کیونکہ امریکہ نے، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ وہ قطر کے ساتھ، قطر میں سب سے بڑی ان کی العدید ایئر بیس جو ہے وہ سب سے بڑی ایئر بیس ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر جب حملہ ہوتا ہے تو امریکہ نے اینڈ ایٹ 11th آور آپ کو بتایا کہ یہ کہانی جو ہے وہ مکمل طور پر پلٹ چکی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو سعودی لینڈ ہے، عرب نیوز نے رپورٹ کیا، سعودی لینڈ فورسز پاکستانی آرمی کنٹینیو جوائنٹ ایکسرسائز، مطلب وہ جوائنٹ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا نے یوں کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا اور تگڑا کھڑا کیا ہے، کیونکہ یہ JNS ہے، اسرائیلی اخبار ہے، اس نے رپورٹ کیا ہاؤ چائنا اینڈ قطر ویگ وار آن اسرائیلز لیجیٹمیسی۔ جو اسرائیل کی لیجیٹمیسی ہے وہ اس کو انہوں نے پورے کے پورے منظرنامے کو تبدیل کر دیا۔ کیسے انہوں نے یہ سارے کا سارا کھیل جو ہے وہ بگاڑا۔ If Qatar supplies the messaging, China provides the machinery in what is allowed called cognitive warfare۔ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوگنیٹو وارفیئر ہے، اور یہ یورپ کے اندر، پوری دنیا کے اندر چائنا کی مشینری اور جو قطر ہے، قطر کا جو پیسہ ہے، جو ان کے میسیجز ہیں، وہ ایک خطرناک اور ڈبل گیم جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا۔ اور اسی کے اوپر ایک پورے کا پورا آرٹیکل جو ہے وہ اسرائیل ہایوم نے پبلش کیا، جو اسرائیلی اخبار، اور یہ سب سے کلوز نتن یاہو کے مانا جاتا ہے، اور اس کا جو ایک کہہ لیں کہ ایک ٹائٹل ہے، فریڈی ایتان نے لکھا ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے دا ڈینجرس ڈبل گیم ود قطر۔ ایک ڈبل گیم جو ہے وہ قطر کے ساتھ ہو رہی ہے، اور وہ وہاں پر جو انہوں نے بتایا کہ یہ عرب ٹیررزم کا انہوں نے اس کو نام دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم عرب ٹیررزم کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور سینچری سے لڑ رہے ہیں۔ اسرائیل کہتا ہے کہ پورے ایک سینچری ہو چکی، ہم اس عرب ٹیررزم کا شکار ہیں اور اسی وجہ سے لڑ رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ چائنا میں جو ان کا سابق جرنیل ہے وہ وہاں پر گیا، اور وہاں پر جو پروفیسر ہے، چائنیز پروفیسر، اس نے وہ وہاں پر اس کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں وہاں پر؟ انہوں نے کہا جی ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ ان کا کیسا دفاع ہے جہاں پر اپنے 70,000 لوگ جو ہے وہ مار دیے، اور یہ کیسا ڈیفنس ہے؟ اس نے کہا بیسیکلی یہ دہشت گردی کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے کہا یہ 70,000 بے گناہ لوگ جو ہے وہ مارے جانا، کیا یہ دہشت گردی کا نشانہ بنانے کی گیم ہے یا پھر کچھ اور ہے؟ لیکن ہاں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہمیں بالکل اسی طرح سے رائٹ حاصل ہے جیسے جو 9/11 کے حوالے سے اس کے بعد امریکہ نے کیا، ہم دوبارہ سے کریں گے۔ مطلب وہ قطر کے اوپر دوبارہ سے حملے کی بات بھی کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے حملہ ہوگا، اور اسی طرح سے سچویشن جو ہے وہ چلتی رہے گی، اور معاملات کو ہم ڈیل کریں گے۔ اور پھر وہ یوں کہہ لیں کہ جو امریکہ ہے اس کے اوپر بھی نالاں دکھائی دیتے ہیں کہ یہ ڈبل گیم کر رہا ہے، قطر کے ساتھ بھی ڈبل گیم کر رہا ہے، ہمارے ساتھ بھی ڈبل گیم کر رہا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ سینیریو تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، اور وہاں پر
اگر یہ جس طرح سے ٹرکیہ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، بالکل اسی طرح پر جس طرح سے جو ایران کی لیڈرشپ کو قتل کیا گیا، بالکل اسی طرز پر جو ٹرکیہ کی لیڈرشپ ہے اس کو مارنے کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. اور یہ مصر کی جانب سے جو انٹیلیجنس ہے وہ ٹرکیہ کو پہنچائی گئی اور بتایا گیا کہ یہ ایک بہت بڑا آپریشن جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور ان کے جاسوس آپ کے فوج کے اندر تک گھس چکے ہیں، اور انہوں نے ان جاسوسوں کا صفایا کیا اور پھر وہ ایک بہت بڑا جو ایک آپریشن تھا اس کو ناکام بنا دیا. لیکن اب جو سینیریو ہے، جو منظرنامہ ہے، وہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور یہ جو ایک لڑائی ہے، یہ جو جنگ ہے، یہ جو آپریشن انہوں نے ایرانی لیڈرشپ کے خلاف کیا تھا، سیم وہاں پر کرنا تھا، اور پھر وہاں پر رجیم چینج کرنا تھا، طیب اردوان کی حکومت کا تختہ الٹنا تھا، لیکن وہ وہاں پر ناکام ہو گیا ہے. اور اب جو سچویشن ہے وہ بھی مکمل طور پر تبدیل ہو رہی ہے. لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ اس نے ایک ٹویٹ کیا، اس نے لکھا "آئی ایم پلیزڈ ٹو ہوسٹ پریزیڈنٹ طیب اردوان آف ٹرکی ایٹ دا وائٹ ہاؤس آن سپٹمبر 25"۔ مطلب جو 25 سپٹمبر آ رہا ہے وہ ویلکم کرنے جا رہا ہے، وہاں پر طیب اردوان دورہ کرنے جا رہا ہے. وی آر ورکنگ آن مینی ٹریڈ اینڈ ملٹری ڈیلز ود دا پریزنٹ، ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ ہم جو بہت ساری پلاننگ کر رہے ہیں کہ تجارت کے حوالے سے، ملٹری ڈیلز کے حوالے سے طیب اردوان کے لیے، انکلوڈنگ دا لارج اسکیل پرچیز آف بوئنگ ایئر کرافٹ، اے میجر F-16 ڈیل اینڈ اے کنٹینیوشن آف دا F-35 ٹاکس. مطلب اور اس نے کہا کہ F-16 کی ڈیل جو ہے اس کے حوالے سے، بوئنگ ایئر کرافٹ کے حوالے سے، لیکن F-35 بھی دینے کے حوالے سے ہم جو ہے وہ اس کے اوپر بات ہوگی، which we expect to conclude positively، اور ہم اس کو پازیٹیولی کنکلوڈ بھی کرتے ہیں. پریزیڈنٹ اردوان اینڈ آئی آلویز had a very good relationship، میرا طیب اردوان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے. I look forward to seeing him on the 25th، میں دیکھ رہا ہوں، انتظار کر رہا ہوں کہ وہ 25 ستمبر کو یہاں پہ آ رہے ہیں. اب یہاں پر بھی ایک کہا یہ جا رہا ہے کہ گیم مکمل طور پر پلٹ رہی ہے، یہاں پہ ڈبل گیم کی جا رہی ہے. طیب اردوان کو بھی بیسیکلی ان کو یہ F-35 فائٹر جیٹس دینے کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ صرف اور صرف ایک شرط کے اوپر ہے کہ آپ ہاتھ ہولا رکھیں اسرائیل کے حوالے سے. تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا طیب اردوان اس کے اوپر کوئی انیشیٹو لیتا ہے یا طیب اردوان اس جھانسے میں آتا ہے، کیونکہ یہ لیڈرشپ اگر تو ابھی بھی انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو بہت دیر ہو جائے گی، اور یہ پھر اپنی باری کا انتظار کریں، کیونکہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ دیپ سب کے جلیں گے ہوا کسی کی نہیں، دیپ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. تو یہ جناب والا یہ تو پھر باری آپ کی آنی ہے اگر اسی طرح سے آپ اپنے ایمان کا سودا کرتے رہیں گے. لیٹس سی کہ اب 25 سپٹمبر کو کنکلوژن کیا نکلتا ہے. یہ کچھ عام ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.